دعائیں کرتا ہے اور اپنے دل میں محبت محسوس کرتا ہے، تو یہ ڈالا کس نے اور کیوں ڈالا؟ یہ 2 پوائنٹ ہے۔ ڈالا ہے رب ذوالجلال نے، اور کیوں ڈالا؟ صرف اس لیے جب تک بکے نہ تھے تو کوئی پوچھتا نہ تھا، یا رسول اللہ تم نے خرید کر ہمیں انمول کر دیا۔ بات صرف اتنی ہے، ان کی بات کرو، ہر دل پہ ان کی بات کرو۔ حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بات، آج میں ایک بات یہ بھی بتاؤں، عجیب بات ہے کہ میں آپ کو ایک تفریح قلب کے لیے بتا رہا ہوں۔ اکثر ایسا میرے ساتھ ہوتا رہتا ہے۔ میں ٹیکسی میں بیٹھا ہوا تھا، مکہ مکرمہ کی بات ہے، باہر کہیں جا رہے تھے۔ جو بیٹھا ہوا آدمی تھا، میں تو نارمل لباس میں، اکثر سادے لباس میں، تو انہوں نے پوچھا چلاتے چلاتے، کہا کہ بھائی صاحب آپ کی شکل مفتی سلمان اظہری سے ملتی جلتی ہے۔ میں نے کہا کون ہے وہ؟ انہوں نے کہا نہیں جانتے ہو آپ کہاں سے ہو؟ ہندوستان سے ہو؟ نہیں جانتے ہو آپ؟ میں نے کہا نہیں، بتاؤ تو کون ہے؟ پھر وہ بتانے لگا، ایسے ہیں ویسے ہیں، بڑے ہیں، عالم ہیں، وہ ہے، تعریف۔ میں نے کہا بھائی وہ تو بھڑکاؤ مولانا تو نہیں آپ بول رہے ہو؟ ان کی بات کر رہے ہو؟ وہ غصے میں آ گیا، تل ملایا، کہا توبہ کرو نہیں تو ٹیکسی سے اتر جاؤ۔ میں نے کہا بات کیا ہے؟ کہا کہ کیوں ایک عالم کی تم توہین کرتے ہو؟ آپ کیوں ایسا بولتے ہو ان کو؟ میں نے کہا وہی نا جو جیل گئے تھے ابھی۔ انہوں نے کہا ہاں گئے تو تھے۔ تو کہا پھر اسی لیے میں ڈرتا ہوں ایسے مولانا لوگوں سے۔ میں نے کہا میں ڈرتا ہوں ایسے لوگوں سے۔ تو بیچارہ ٹیکسی سائیڈ میں لگا دیا اور کہا تم اتر جاؤ بھائی، میں ایسے آدمی کو نہیں بٹھاتا، میں نہیں بٹھاتا، آپ ادھر جاؤ، آپ توہین کرتے ہو علماء کی۔ میں نے کہا چلو معاف کرو، یہ ٹاپک چھوڑ دو، دوسری بات کرو۔ پھر وہ یوٹیوب کھول کر کے دکھانے لگے، یہ دیکھو، یہ سنو، حق بات کہا ہے، ظالموں نے پکڑا ہے، فلاں فلاں ساری چیزیں بیان، خاموشی سے سنتے رہے۔ میں یہ بات کیوں کہہ رہا ہوں آپ کو؟ کوئی لطیفہ نہیں ہے، مجھے ریئلائز ہوا، احساس ہوا۔ بعد میں اترنے سے پہلے اس نے کہا کہ بھائی ایک بات میں آپ کو بتاتا ہوں، یہ مولانا کی تقریر میں سنتا ہوں، میں ہوں اہل حدیث جماعت سے، لیکن یہ مولانا بریلوی مکتب فکر سے ہے، لیکن بات کرتا ہے محمد الرسول اللہ کی، اور یہاں آ کر کے ہم کچھ نہیں دیکھتے، ہم تو اپنی جان بھی قربان کرتے ہیں۔ ہم اتر آئے، اس دن یہ احساس ہوا، اس نام پر اللہ نے اتنی طاقت رکھی ہے، ہر انسان نام محمد پر جمع ہوتا ہے، ہر مسلمان آ جاتا ہے۔ عزیزان گرام وقار، وہ ایک نقطہ ایسا ہے ناموس رسالت کا، جہاں پر لوگوں کے جذبات ہیں، لوگوں کی عقیدتیں ہیں۔ مجھے آج اس ٹاپک پر بات نہیں کرنا ہے کہ کون کس مکتبہ فکر سے اور کیا تھا، لیکن ہم نے یہ محسوس کیا ہے، دنیا کے چپے چپے اور کونے کونے سے اگر لوگوں کے دلوں میں ہمارے لیے کوئی جذبہ موجود ہے تو وہ ہماری زبان کا کمال نہیں، یہ نسبت مصطفیٰ کا کمال ہے، رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے قدموں کا کمال ہے۔ اسی لیے عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سچ کہا تھا، جانتے ہو جب بیت المقدس فتح ہو گیا تھا، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیت المقدس جا رہے تھے، وہاں لوگ انہیں پہچانتے بھی نہیں تھے۔ ابو عبیدہ بن جراح ایک صحابی وہاں پہلے سے موجود تھے، وہاں کے عیسائیوں یہودیوں سب کو بتایا تھا کہ امیر المومنین آ رہے ہیں مدینے سے، امیر المومنین آ رہے ہیں مدینے سے۔ سب لوگ دیکھنے کے لیے باہر کھڑے ہو گئے تھے، لیکن امیر المومنین کس شان سے آ رہے ہیں؟ وہ اپنے ایک غلام کو لے کر اپنے گھوڑے کے ساتھ جا رہے ہیں۔ کیا کمال کی عدالت ہے عمر فاروق کی، اپنے غلام سے مدینے سے ہی طے کر کے چل رہے ہیں، 1 میل میں گھوڑے پر بیٹھوں گا تو چلے گا، اور 1 میل تو بیٹھے گا اور میں چلوں گا۔ پورا سفر آقا اور غلام ایسے چلتے رہے۔
کبھی حضرت عمر رسی پکڑ کر چلتے، کبھی وہ غلام رسی پکڑ کر چلتا تھا. اور اتفاق ایسا کہ بیت المقدس جب قریب آیا، لوگ وہاں استقبال کے لیے کھڑے ہیں اور گھوڑے پر بیٹھنے کی باری غلام کی تھی. غلام نے کہا کہ حضور اب تو میں اتر کر چلتا ہوں، آپ بیٹھے. کہا نہیں، عدل تو عدل ہے، انصاف، تیری باری ہے، تو بیٹھے گا، میں رسی پکڑ کر چلوں گا. رسی پکڑ کر چل رہے ہیں اور لوگوں میں ایک نعرہ لگا کہ امیر المومنین آ گئے. سب دوڑ کر کے اس گھوڑے کی طرف جا رہے ہیں جو گھوڑے پر سوار آ رہا ہے. ابو عبیدہ بن جراح جو صحابی موجود تھے پکار کر کہا، اے لوگوں، سواری پر بیٹھا ہوا وہ نہیں ہے امیر المومنین، رسی پکڑ کر جو آ رہا ہے وہ ہے امیر المومنین. دنیا نے پہلی مرتبہ یہ منظر دیکھا ہوگا. کہاں ہے وہ لینڈ کروزر والے لیڈر لوگ؟ کہاں ہے وہ جو رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ان جانشینوں کی مثال لا کر کے دکھا دے؟ اسی لیے ہمارے ہندوستان میں ہی آپ کو میں کیا بتاؤں، مثال کے طور پر موہن داس کرم چند گاندھی جی، گاندھی کے یہ الفاظ ہیں، کہا کہ میں نے تاریخ پڑھا ہے، اگر لوگوں کو سیاست کرنے کے لیے، حکومت کرنے کے لیے میں کوئی مثال دے سکتا ہوں تو وہ ابو بکر اور عمر کی دے سکتا ہوں. لوگوں نے اس چیز کو ایکسپٹ کیا ہے، احساس کیا ہے. انہوں نے جو دنیا کے سامنے منظر پیش کیے تھے وہ رسول اللہ کے غلاموں نے. سنو، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو بات کہی تھی اس کو میں سمیٹ رہا ہوں. لوگ جب آپ کو پکار کر امیر المومنین کہتے ہوئے قریب آئے تو آپ رو پڑے. یہ وہ وقت تھا حضرت عمر کا جب پورا عرب جو آج ہے، سعودی عرب جس کو کہتے ہیں، یہ عرب تھا، صرف عرب تھا، سعودی بعد میں بنا ہے. حجاز اور نجد دو علاقے تھے اور دونوں ملا کر کے عرب تھا. پھر یمن، پھر عراق، پھر ملک شام، اور پھر فلسطین، پھر مصر. 6 بڑی کنٹریاں جس کا کل رقبہ، کل ایریا اگر ملائیں گے تو تقریباً 17 لاکھ اسکوائر کلومیٹر، اور بعض میں ہے کہ 36 لاکھ اسکوائر کلومیٹر. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور خلافت اتنا پھیلا ہوا تھا، اتنا پھیلا ہوا تھا، اتنی دور تک اسلام کا پرچم لہرا رہا تھا. اس وقت جب حضرت عمر فاروق بیت المقدس کے قریب آئے اور لوگوں نے آپ کو سراہنا شروع کیا امیر المومنین کہہ کر، آپ رو پڑے. اور اس کے بعد ایک تاریخی جملہ انہوں نے کہا تھا جو ہم سب کا بھی ہونا چاہیے، ہم سب کے لیے. آج میرا ٹاپک یہی ہے. حضرت عمر کھڑے ہو کر کے کہتے لوگوں سے، اے لوگوں سنو، آج تم میرے نام کے نعرے لگا رہے ہو، میں اپنی حیثیت بتاتا ہوں، میری حقیقت بتاتا ہوں. میرا نام عمر ہے، میرے باپ کا نام خطاب ہے، میں خطاب کا بیٹا عمر ہوں. بچپن میں مجھ سے 2 بکریاں نہیں سنبھالی جاتی تھی. میرے باپ مجھے بکریاں چرانے کے لیے بھیجتے تھے تو بکریاں ادھر سے ادھر ہو جاتی، اور جب بکریاں مجھ سے نہیں سنبھلتی تو روز میں اپنے باپ کے گھوسے کھاتا تھا. روز مجھے مار پڑتی تھی میرے باپ سے، بکریاں مجھ سے نہیں سنبھلتی تھی. اور آج تم دیکھ رہے ہو 36 لاکھ اسکوائر کلومیٹر کا پورا رقبہ عمر تنہا اس کی نگرانی کرتا ہے. اور ایسی نگرانی مدینے میں بیٹھے ہوئے عمر فاروق ہے. ملک شام کا ایک واقعہ میں آپ کو بتا رہا ہوں. ملک شام مدینے سے ہزاروں کلومیٹر دور، ملک شام میں بیٹھی ہوئی ایک خاتون رات کو اپنی بیٹی سے کہتی ہے، دودھ میں پانی ملا کر کے بیچو تو تھوڑا زیادہ ہو جائے گا. بیٹی کہتی اماں عمر ابن خطاب کا دور ہے. کہاں ہے؟ مدینے میں بیٹھے ہوئے. اور لوگوں کے اندر عدل اور انصاف کرنے کی چاہ ہزاروں میل دور پر بھی ہے. تو حضرت عمر اس دن اعلان کرتے ہیں، آج جو بچپن میں 2 بکریوں کو نہیں سنبھال سکتا تھا، 36 لاکھ اسکوائر کلومیٹر کو تنہا چلاتا ہے. وہ اس لیے نہیں کہ خطاب کا بیٹا عمر ہے، اس لیے چلاتا ہے کہ محمد الرسول اللہ کا غلام عمر ہے. ان کے جو ہم غلام تھے خلق کے پیشوا رہے. کل ملا کر کے ایک ہی نقطہ ہے،
ہمیں کرنی ہے شہنشاہ ہے بطحا کی رضا جوئی، وہ اپنے ہو گئے تو رحمت پروردگار اپنی۔ اگر حضور ہمارے ہو گئے تو پھر بچا کیا ہے؟ اسی لیے صحابہ کیا کہتے تھے پتہ ہے؟ سارے زخم کھاتے تھے، مصیبتیں اٹھاتے تھے، اور پھر مسکرا کر کے حضور سے یہ کہتے تھے ہر ستم ہر مصیبت گوارا ہے، یا رسول اللہ ایک بار تم کہہ دو کہ تو ہمارا ہے، تجھ سے تجھی کو مانگ کر مانگ لی ساری کائنات۔ صحابہ کرام بھی بڑے عقل کے ساتھ، بڑے عشق کے ساتھ مانگتے تھے۔ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب کسی صحابی سے کہتے کچھ چاہیے، کچھ مانگنا ہے، تو ان کا سلیقہ بھی تو دیکھو میرے عزیزوں۔ تمہیں اگر آپشن دے دیا جائے تو جلدی سے کیا مانگو گے؟ ہر ایک کے اپنے مسئلے ہیں، ہر ایک کے مسئلے ہیں۔ جو جس مسئلے میں الجھا ہوا ہے وہی مانگ لے گا۔ ارے نوکری نہیں لگتی، 2 سال سے بھٹک رہا ہوں، نوکری مل جائے۔ کسی کو چھوکری نہیں ملتی، وہ مانگ رہا ہے، یا جو چاہیے وہ نہیں ملتی، وہ مانگ رہا ہے۔ اسی میں ساری دنیا تمہاری، سارے عقل اسی کے اندر، دنیا مانگنے کے لیے، اور 4 دن کی عیاشی ہے، اس کے بعد پھر پرانی ہو جاتی ہے۔ جس چیز کی بیس دنیاوی محبت پر ہوتی ہے، یاد رکھنا وہ بہت جلدی پرانی ہوتی، اس سے محبت بھی قائم نہیں رہ پاتی۔ اور جس چیز کی ابتدا اللہ کی رضا پر ہوتی ہے وہ دنیا میں بھی سلامت رہتی ہے، آخرت میں بھی سلامت رہتی، وہ اللہ محفوظ رکھتا ہے۔ اور صحابہ کیا مانگتے تھے؟ ایک صحابی رات کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں تہجد کے وقت وضو کرا رہے ہیں۔ حضور نے خوش ہو کر کے پوچھا کہ کچھ مانگنا ہے تمہیں، کچھ چاہیے؟ آپ سوچو، مالک جنت جب یہ پوچھ رہا ہو کچھ چاہیے تمہیں، کچھ مانگنا ہے، صحابی رسول نے کیا کہا؟ یا رسول اللہ اتنا چاہتا ہوں کہ جنت میں آپ کا ہم نشین بن جاؤں، آپ چاہیے بس، آپ کا ساتھ آپ ہوں بس میرے لیے۔ حضور نے فرمایا وضو کرتے ہوئے، اب غیر ذالک، اس کے علاوہ بھی کچھ اور چاہیے؟ یہ کون کہتا ہے جو پہلا دے چکا ہو تبھی دوسرا پوچھتا ہے؟ مرشد گرامی حضور تاج الشریعہ رحمت اللہ علیہ نے اسی لیے فرمایا نبی مختار کل ہیں، جسے جو چاہے بھری جنت ہبا کر دیں۔ نبی مختار کل ہیں، جسے جو چاہے عطا کر۔ ارے وہ رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں سچ کہا ہے میرے مرشد نے، وہ دم میں جو چاہے جسے چاہے فرما روا کر دیں۔ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ کے متعلق یہ کہا، سنو، حضور نے دوسری بار کہا کچھ اور چاہیے؟ اس صحابی نے اب یہ سوچنا تھا کہ ایک چیز تو مانگا اور حضور نے دیا ہوگا، اب دوسرا بھی کچھ مانگ لوں، دوسرا کچھ اور، ماں باپ، رشتہ دار، بیوی، بچے، ان کے لیے بھی کچھ مانگ لوں۔ نہیں، وہ صحابی ہیں، انہوں نے کہا یا رسول اللہ دوسری بار آپ آپشن دے رہے، پھر میں یہ چاہتا ہوں کہ جنت میں آپ کا ساتھ چاہیے۔ حضور نے فرمایا اب غیر ذالک، اس کے علاوہ اور بھی کچھ چاہیے؟ یہاں دینے پر وہ نبی مختار اپنی جھولیاں پھیلائے ہوئے ہیں، لب واہ ہیں، آنکھیں ہیں بند، پھیلی ہیں جھولیاں، کتنے مزے کی بھیک تیرے پاک در کی ہے، مانگیں گے مانگے جائیں گے، منہ مانگی پائیں گے، سرکار میں نہ لا ہے نہ حاجت اگر کی ہے۔ شعر سمجھ میں آیا؟ یہ اعلیٰ حضرت کا شعر ہے، مانگیں گے مانگے جائیں گے، منہ مانگی پائیں گے، جتنا مانگو گے سب پاؤ گے، سرکار میں نہ لا ہے نہ حاجت اگر کی ہے۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ لا کا مطلب عربی میں نہیں، نہیں، میں نہیں دوں گا، اس کو کیا کہتے ہیں؟ لا۔ لا حضور کی عادت ہے ہی نہیں لا کہنا، کبھی حضور لا نہیں کہتے، نہیں دوں گا، یہ نہیں دوں گا۔ اور اگر، اعلیٰ حضرت بھی کیسے عشق رکھتے تھے، یہاں حضور کی بارگاہ میں لا تو نہیں کہا جاتا اور یہ بھی نہیں کہا جاتا اگر تو کہے گا یہ تو دوں گا، اگر تو ایسا بنے گا تو دوں گا۔ حضور اگر پہ دیتے ہی نہیں، وہاں جو آیا جس طرح مانگا بھر بھر جھولی دے دی گئی۔
میرے کریم سے گر قطرہ کسی نے مانگا، دریا بہا دیے ہیں دربے بہا دیے ہیں، مانگیں گے مانگے جائیں گے، منہ مانگی پائیں گے، سرکار میں نہ لا ہے نہ حاجت اگر کی ہے۔ اب سوچو، وہ صحابی کو تیسرا آپشن ملا ہے، اب بھی تو کچھ اور مانگ سکتے تھے۔ تیسری بار اس صحابی نے کہا یا رسول اللہ مرافقتک فی الجنہ، جنت میں آپ کا ساتھ چاہیے، کیونکہ وہ صحابی جانتے ہیں تجھ سے تجھی کو مانگ کر مانگ لی ساری کائنات۔ اگر حضور کو مانگ لیا ہے، حضور کا ساتھ مانگ لیا، تو ساری چیزیں تو اللہ یوں ہی دے دے گا، صدقے میں سب آ جائیں گی۔ یہ مانگنا وہ مانگنا فلاں مانگنا کیا ضرورت ہے؟ نبی جب کسی کا ہو جائے تو پھر کائنات اس کی ہے، نبی مختار کل ہے۔ صحابہ نے یہ سلیقہ دکھایا ہمیں، وہ حضور کا ساتھ مانگتے تھے۔ اسی لیے تو حضرت عمر بھی کس بات پر فخر کرتے تھے پتہ ہے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مجلس میں قبر کے حالات سنائے کہ جب کسی کو دفن کر کے چلے جاتے تو دو فرشتے آتے، منکر نکیر، نیلی آنکھوں والے، کالے چہرے والے، جھنجھوڑ کر سوال کرتے تیرا رب کون ہے، تیرا دین کیا ہے، اور حضور کو دکھا کر پوچھتے ان کے بارے میں کیا کہتا تھا۔ تو وہ بہت سخت وقت ہوگا، منکر نکیر جب سوال کر رہے ہوں گے، بہت سارے تو ٹائیں ٹائیں فش ہو جائیں گے۔ ہاں یہ بات یاد رکھو، سوالات آج سب کو پتہ ہے، قبر میں جانے کے بعد بھول بھی جائیں گے۔ وہی یاد رکھے گا جس پر میرے مولا کا فضل ہوگا۔ ہاں میں ہمیشہ یہ بات کہتا ہوں، اپوزیشن والے بھول جاؤ گے۔ ہاں دو چیزوں میں تو بول سکتے ہو، دو چیزوں میں تو بول سکتے ہو، تمہارا رب کون ہے؟ اللہ، وہ بھی بولیں گے ہم بھی بولیں گے۔ تمہارا دین کیا ہے؟ فخر سے بولیں گے میرا دین اسلام ہے۔ جب حضور کو دکھا کر پوچھیں گے، اور فرشتے بھی سوال کا دیکھو وہاں پر ایک دم ٹائپ ہی بدل گیا ہے، انداز بدل گیا ہے۔ دو سوالوں میں تو فرشتے پوچھ رہے ہیں تیرا رب کون ہے، کون تھا نہیں پوچھا، کیا پوچھا؟ کون ہے، تو کہتے ہیں میرا رب اللہ ہے۔ پھر دوسرا بھی فرشتوں نے یہی پوچھا تیرا دین کیا تھا، نہیں تیرا دین کیا تھا نہیں پوچھا، تیرا دین کیا ہے، تو بولتا ہے میرا دین اسلام ہے۔ لیکن تیسرے پہ آ کر فرشتے بدل دیتے ہیں، ما کنت تقول فی حق هذا الرجل، حضور کو دکھا کر پوچھتے ہیں یہ کون ہے، نہیں ان کے بارے میں کیا کہتا تھا، بدل گیا سوال۔ اگر فرشتے وہاں بھی یہ پوچھتے یہ کون ہے، تو سب بولتے اب تو دیکھنا ہے کیا یہاں پر کوئی مجال ہے کہ انکار کرے، اب تو پھنسا ہے، بولے گا ہر کوئی بولے گا۔ لیکن فرشتے وہ نہیں پوچھ رہے یہ کون ہے، بلکہ یہ پوچھتے ان کے بارے میں کیا کہتا تھا۔ یہی کہے گا کہ ان کو پیٹ پیچھے کا علم نہیں تھا، یہی کہے گا جو آج چیمی گوئیاں کرتا رہتا ہے، دلیلیں کہاں ہیں، وہ کہاں ہیں، یہ کہاں ہیں۔ میرے عزیزوں اسی لیے دامن تھام لو اعلیٰ حضرت کا، قبر کے سوالات بھی پکے تمہاری گٹھی میں پلا کر کے گیا بریلی کا عاشق۔ جب فرشتے یہ پوچھیں گے کیا کہتا تھا، تمہارے پاس اتنے الفاظ ہیں کیا کیا نہیں کہو گے۔ میں تو یہ کہتا تھا سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے، باغ خلیل کا اللہ رے تیرے جسم منور کی تابشیں، اے جانے جاں میں جانے۔ اور اتنا ہی نہیں کہتے تھے فرشتوں سنو، اور ہم کیا کہتے تھے، سب سے اعلیٰ وہ اولا، سب سے بالا وہ والا، ہاں بجھ گئی جس کے آگے سبھی مشالیں، شمع وہ لے کر آیا۔ فرشتوں رکو، ہم یہ بھی کہتے تھے ان کے بارے میں زمین و زمان تمہارے، مکین و مکان، چنین و چنا، بنے دو جہاں۔ ارے ہم تو ان کے بارے میں یہ بھی کہتے تھے دہن میں زبان، بدن میں ہے جان، ہم آئے یہاں اور اٹھے بھی وہاں، لبیک یا رسول اللہ۔ یہ صدقہ ہے بریلی والے عشق کا۔ میرے عزیزوں یہاں یہ جو سوالات کا جو سیشن چلا، اب سنو حضور پاک، میں جو بات کہہ رہا تھا اس کو کمپلیٹ کر دیتا ہوں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حضور نے فرمایا تم کیا کہو گے عمر جب فرشتے سوال کریں گے، تم کیا جواب دو گے؟ یہ بڑا اہم سوال ہے نا۔ حضرت عمر کہتے ہیں
یہ تو بڑا سخت مسئلہ ہوگا 3 سوالوں کا جواب دینا. لیکن وہ پوچھتے ہیں یا رسول اللہ پہلے آپ مجھے یہ بتائیں کہ آج جو میں آپ سے محبت کرتا ہوں میرے مرنے کے بعد قبر میں بھی یہ محبت سلامت رہے گی؟ کیسا سوال ہے. حضرت عمر نے حضور سے پوچھا. میرے آقا نے فرمایا ہاں عمر، دنیا والوں کی محبت موت تک ختم ہو جاتی ہے، مجھ سے جو محبت کرتا ہے وہ حشر تک بھی باقی رہتی ہے.